بعد سورۃ الحج ترتیب کے لحاظ سے 22ویں نمبر پر موجود ہے، 103 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ اگرچہ مدنی صورت ہے، اس میں ہجرت، جہاد، حج اور قربانی شرعی احکام یہ موجود ہیں، اور عقیدہ توحید سمجھانے کا انداز اور ڈرانے کا انداز، مرنے کے بعد والی زندگی، جنت اور دوزخ، اس کو بھی اس صورت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے مناظر کے سلسلے میں جیسا کہ کل بھی بتایا تھا کہ اس کی پہلی آیت میں ہی قیامت کے زلزلہ کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پر دو وجہ سے اللہ نے استدلال فرمایا۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق، جن مراحل سے گزر کر انسان وجود میں آیا ہے، فرمایا کہ اگر انسان ان مراحل پر غور کرے تو یہ انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں۔ دوسری دلیل اللہ نے یہ دی ہے کہ مردہ زمین پر اللہ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو اگرچہ ان کے جسم ذرات کی شکل میں بڑھ چکے ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انہی آیات میں بتایا گیا کہ اگر مذاہب کا جائزہ لیں تو تقریباً 6 گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ مسلمان، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، صابی ہیں، مجوسی ہیں اور مشرک۔ ان میں سے 5 تو شیطانی فرقے، صرف ایک ہی رحمانی فرقہ ہے، مسلمان۔ اللہ کے محارم کی تعظیم کے سلسلے میں بھی ہدایت ہے، جن کو ہم کہتے ہیں نا شعائر اللہ۔ یہ مسجد اللہ کے شعائر اللہ میں سے ہے۔ اسی طرح مسجد کے مینار ہیں، مسجد کا محراب ہے، مسلمان کے چہرے کی داڑھی ہے، اس کی پگڑی ہے۔ شریعت کی نسبت سے یہ جو چیزیں ہیں یہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں۔ جس طرح نیک اعمال کے کرنے پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح شعائر اللہ کی تعظیم اور احترام کرنے پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی مسجد کا احترام کرنا، اللہ کے گھر کا احترام کرنا، اذان ہو رہی ہے تو اذان کا احترام کرنا، یہ شعائر اللہ ہیں۔ ان کی تعظیم کرنے پر بھی اسی طرح اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح نیک اعمال کے بجا لانے پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ کا گھر بنا لیا، اللہ نے ان کو احکامات دیے، آپ طواف کرنے والوں کے لیے کعبہ کو مطہر کریں، صفائی ستھرائی کا نظام ہو گیا، فرمایا اذن، اب آپ آواز لگائیں، لوگوں کو بلائیں، آئیے حج کے لیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے آواز لگائی۔ ان کی آواز پر جس نے بھی لبیک کہا، ظاہر ہے کہ اس وقت ہم نہیں تھے، وہ عالم ارواح تک اللہ نے وہ آواز پہنچائی، اور اس وقت جس نے ان کی آواز پر لبیک کہا ہمیں نہیں پتہ۔ جس طرح اللہ نے عالم ارواح کے بارے میں 9ویں پارے میں فرمایا کہ اللہ نے پوچھا تمام روحوں سے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، حالانکہ یہ بات ہمیں یاد نہیں ہے۔ اسی طرح جس نے لبیک کہا، دنیا میں اللہ اس کو حج ضرور نصیب فرمائیں گے۔
اور جس نے ایک سے زائد بار لبیک کہا تو وہ ایک سے زائد حج بھی اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگلی آیات میں قربانی کے احکامات بھی دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جانور ہیں قربانی کے تمہارے سامنے مسخر ہو جاتے ہیں، یعنی تابع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور بیل اور بھینسیں اور اونٹ، فرمایا ان کو ہم نے تمہارے تابع کیا ہے، ورنہ ایک بکرا بھی اگر بپھر جائے تو کئی لوگ مل کر، آپ نے دیکھا نہیں ہے قربانی کے موقع پر ایک بیل کی خاطر پورا محلہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، ایک بیل ان کے قابو نہیں آتا۔ انسان کی جرت اور ہمت نہیں ہے۔ فرمایا سخرناہا لکم، ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تابع کیا ہے، تاکہ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اپنی ان قربانیوں پر اللہ کا نام بلند کرو۔ بسم اللہ اللہ اکبر، یہی کہہ کر ہی ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہم نے اس لیے تمہارے تابع کیے ہیں تاکہ تم اللہ کے نام کو بلند کرو۔ جہاد اور قتال کے بارے میں یہاں پر اجازت دی گئی۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکی دور میں جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی پہلا سال ایسے ہی گزرا۔ سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ تقریباً 70 آیات اس سے پہلے گزر چکی تھیں جن میں اللہ نے مسلمانوں کو ہاتھ روک رکھنے کے ہدایات دیں کہ ابھی نہیں، ابھی دشمن سے مقابلہ نہیں، ابھی لڑنے کی اجازت نہیں۔ لیکن اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اوزنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان مظلوموں کو، ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ جہاد کی حکمت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے 2 لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب دشمن کو اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا۔ فرمایا جہاد ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ دشمن خود سر نہ ہو جائیں اور مسلمانوں پر چھا نہ جائیں۔ اگر وہ چھا جائیں تو پھر تو عبادت خانے ویران ہو جائیں گے۔ لیکن آج افسوس کہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو اقدامی جہاد کا بھی کوئی خوف نہیں ہے اور دفاعی جہاد کا بھی کوئی خوف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، چونکہ مسلمانوں نے یہ عظیم فریضہ جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج یہ ذلت کی زندگی، غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرائض پر بھی توجہ دینے کے لیے ہمارے جو امراء ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، سربراہان ملت ہیں، مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، اللہ ان کو اس بارے بھی متوجہ فرمائے۔ قرآن نے تو عزت کے لیے جہاد فرض کیا تھا، اسی میں ہماری عزت تھی، اور جب تک مسلمانوں نے جہاد کا فریضہ انجام دیا تب تک کسی کافر میں کوئی ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا سکتے۔ آخری جو رکوع ہے سورہ حج کا، مشرکین کے معبودان باطلہ کی کمزوری، ان کی عاجزی، ان کی بے بسی، اس کو اللہ نے بیان فرمایا اور انداز ایسا اپنایا خالق کائنات نے، یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، فاستمعوا لہ، اردو میں آپ کہیں گے کان لگا کر سنو، پوری توجہ سے سنو۔ ابھی بات اللہ نے شروع نہیں فرمائی، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ متوجہ کر رہے ہیں، فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا لوگ
مدد کے لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک نہیں بنا سکتا۔ فرمایا نہیں والا وجتمعوا لہ، وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ جمع ہو کر بھی ایک مکھی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق ہے، فرمایا اس کے بنانے پر بھی وہ قادر نہیں ہے۔ فرمایا یہ بنانا تو بہت دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی کوئی ان کے کھانے میں سے چیز چھین کر لے جائے، ایک ہے اٹھا کے لے جانا، ایک ہے چھین کے لے جانا، سلب کرنا، چھیننے کو ہی کہتے ہیں نا، یسلب، اگر ان سے مکھی چھین لے۔ دیکھیں یہ ایک کپڑا ہے، اگر کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، ادھر سے وہ زور لگائے، ادھر سے میں زور لگاؤں، جو مجھ سے چھین گیا وہ طاقتور اور میں کمزور۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی اگر ان کے کھانے میں سے شیئن، ایک ذرہ، ایک مکھی کا اپنا وزن کتنا ہوتا ہے؟ وہ 1 کلو تو اٹھا کے لے جائے گی، وہ ذرہ جو کسی تول میں نہیں آ سکتا، ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، فرمایا وہ مکھی اگر ایک ذرہ بھی اٹھا کر نہیں، چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، اپنے کھانے کا وہ ذرہ اس مکھی سے واپس چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں جو ایسوں کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے وہ بھی کمزور، جن کو مشکل کشا سمجھتا ہے وہ بھی کمزور۔ اور اللہ کون ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، یہاں شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا میرے بندوں نے میرا اس طرح حق ادا نہیں کیا، میری قدر نہیں کی۔ میں اتنا طاقتور کہ واللہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی، معبودان باطلہ کے بارے میں فرمایا ضعفا، وہ کمزور ہیں، اپنے بارے میں فرمایا لقوی، اللہ بڑا طاقتور ہے۔ طاقتور کو چھوڑ کر کمزور، اتنا کمزور کہ ایک مکھی سے بھی اپنی چیز نہیں چھڑا سکتے، وہ تمہارے کیا نفع نقصان کے مالک ہوں گے۔ کتنا بہترین انداز سے اللہ نے سمجھایا ہے، صاحب عقل آدمی ذرا سا بھی غور و فکر کر کے اپنا عقیدہ درست کر سکتا ہے۔ آگے سورہ مومنون ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا 23واں نمبر 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، نازل ہوئی ہے یہ 74 نمبر پر مکہ میں۔ یہ صورت نام سے ہی ظاہر ہے، ایمان والے جو مومن کہلاتے ہیں ان کی ابتدائی آیات میں تقریباً 9 آیات میں 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے مومن بندہ جنت الفردوس کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وہ مالک بن سکتے ہیں۔ ایسا سچا ایمان جس کے دل میں ہو، وہ ایمان جس میں ریاکاری بھی نہ ہو اور منافقت بھی نہ ہو، یہ پہلی صفت۔ ایسا ایمان دکھلاوا بھی نہ ہو، منافقت بھی نہ ہو، اس سے پاک ہو۔ اور دوسری نشانی مومن بندے کی نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنا، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑا ہوں کہ میں کس دربار میں کھڑا ہوں۔ کئی احادیث ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بتاتے ہیں حضور جب گھر میں تشریف لاتے، گھر میں جو کام ہو رہا ہوتا اس میں آپ بھی شامل ہو جاتے۔ مثال کے طور پر سبزی کاٹنے گھر والے تو حضور ان میں شامل ہو گئے، بکریوں کا دودھ دوہا جا رہا ہے تو حضور نے بھی برتن پکڑا اور دودھ دوہنے میں شریک ہو گئے، گھر کے کام کاج میں گھل مل گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا آتی
حضور ہم سے بیگانہ ہو جاتے، ایسا لگتا کہ ہمارے ساتھ آپ کی ایک لمحے کی بھی واقفیت نہیں، اب ساری توجہ اپنے مالک اور خالق رب کی طرف ہو جاتی۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، جسم پر کپ کپی طاری ہوتی، رنگ پیلا پڑ جاتا، خوف کی کیفیت ہوتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ اس قدر خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کس احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ ہے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ فرمایا کہ تیسری صفت ایمان والوں کی فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، ایسے قول سے فعل سے جس میں انسان کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ فضولیات کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹائم پاس کرنے کے لیے لیڈو کھیلنے، لیڈو، اس میں انسان کا کوئی فائدہ، بھاگ دوڑ والا اگر کوئی کھیل ہے تو اس میں تو فائدہ ہے، جسمانی طور پر اس کو فائدہ مل رہا ہے، یا موبائل پہ بیٹھ کے اگر گیم کھیل رہا ہے، چلو لیڈو کو چھوڑ دیں، وہ پرانے زمانے کی ایک کھیل ہے، اب تو صرف سارے کام موبائل ہی کر رہا ہے نا۔ موبائل پہ بیٹھ کے جو گیم کھیل رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کریں، مسجد میں بھی بیٹھے ہیں نا نماز کے انتظار میں اور موبائل ہاتھ میں ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ گیم کا کچھ نہ کچھ حصہ کھیل لیا جائے۔ اور بڑے بڑے سنجیدہ بندوں کو میں نے کئی ایسے مواقع پر گیم کھیلتے ہوئے دیکھا، میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں میں۔ تو فضول کام، لغو جس کو ہم کہتے ہیں نا عربی میں، فرمایا اس سے اعراض کرتے ہیں ایمان والے بندے۔ یہ تیسری صفت ہے مومن کی۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ کامل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کامل طریقے سے زکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، جس طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح صحیح مصرف میں اس کا خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے آپ کس پہ اعتماد کریں گے؟ سب سے بہترین طریقہ اپنا ذاتی یہ زکوٰۃ کا فنڈ، مال، اپنے قریبی اعزاء اقارب میں جو مستحق ہیں آپ اپنے ہاتھ سے ان کو دیں، کیونکہ آپ اپنوں کو بہت آسان طریقے سے جانتے ہیں، اور اگر جان پہچان ہی نہیں ہے، ایسے ہی آپ نے دے دیا، تو آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ بندہ واقعی مستحق ہے؟ ظاہر ہے قریبی رشتہ داروں میں تو اس چیز کی خوب جان پہچان ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، اور اس میں دوہرا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ اجر و ثواب، دوسرا قرابت داری کا لحاظ، اور اس میں کوئی بتانا شرط اور ضروری نہیں ہے کہ بندہ جا کر اس کو بتائے۔ سگے بھائی کو بھی تو زکوٰۃ دے سکتے ہو نا، بہن کو دے سکتے ہو، خالہ اور پھوپھی کو دے سکتے ہو، چچی تائی کو دے سکتے ہو، اسی طرح مرد ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، ایسے قریبی رشتہ دار جن کو آپ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے مالی طور پر، آپ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ سے دیں، یا ذاتی طور پر جو آپ کی تحقیق ہے وہاں ادا کریں زکوٰۃ۔ رہ گئے این جی اوز اور فنڈ لینے والی ویلفیئر سوسائٹیز جو بنی ہوئی ہیں، ان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، آپ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر کوئی نظام نہیں ہے۔ زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، وہاں پر عیسائی بھی کھانا کھا رہا ہے، ہندو بھی کھانا کھا رہا ہے۔ یاد رکھیے مسلمان کے زکوٰۃ مسلمان پہ ہی لگ سکتی ہے، کسی کافر پہ نہیں لگ سکتی۔ کافر کو صدقہ دے سکتے ہیں آپ، ویسے تعاون کر سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے، وہ بھوکا ہے اس کو کھلا سکتے ہیں، لیکن فطرہ، زکوٰۃ، ان کو کہتے ہیں صدقات واجبہ، ضروری صدقات، یہ مسلمان صحیح العقیدہ جو ہو اسی کو دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کافر کو یا مشکوک قسم کے بندے کو دے دیا ادا نہیں ہوگا۔ اور ان چیزوں کو علماء سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ عیدی والوں کو آپ نے دیا فنڈ میں زکوٰۃ اور صدقہ، اور انہوں نے اٹھا کر پرائم منسٹر کو دے دیا، کیا شریعت ان کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ادارے کو دیا ہے
اس ادارے کے افراد مستحق کے لیے کیا وہ ادارہ مجاز اتھارٹی ہے کہ وہ آگے کسی اور کو منتقل کرے؟ یہ مسائل این جی اوز والے نہ جانتے ہیں، نہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام علماء کرام کا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا، سب سے پہلے تو آپ اپنے ہاتھ سے ادا کریں جس کو جانتے ہیں، نہیں جانتے اور کسی ادارے کو ہی دینا ہے، اعتماد کرنا ہے، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے علماء کرام پر اعتماد کریں۔ علماء سے بڑھ کر نہ ان مسائل کو کوئی جاننے والا ہے، اور جتنا زیادہ دین کا کوئی علم رکھنے والا ہوگا اتنا زیادہ اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوگا کہ میرے پاس یہ لوگوں کی امانت ہے، وہی صحیح مصرف میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، اور ان کا سب سے بہترین ذریعہ دینی مدارس، جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اور صدقہ جاریہ بھی۔ ایک طالب علم جس کی آپ نے ہیلپ کی، مدد کی، اس کے کھانے پینے میں، اس کے کپڑوں میں، زکوٰۃ کے معاملات بڑے باریک مسائل ہیں، تفصیل کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس وقت کا دامن بہت تنگ ہوتا ہے۔ یہ کسی عمارت پہ نہیں لگ سکتی، کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی، کسی ہسپتال کا پنکھا نہیں خریدا جا سکتا، یہ صرف کھانے پینے اوڑھنے بچھونے پہ خرچ ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ معاملات ہر جگہ نہیں ہوتے، جہاں ہوتے ہوں سب برابر بھی نہیں ہیں، میں اس کی نفی بھی نہیں کر رہا ہوں۔ دینی مدارس کا یہ ہے کہ جو طالب علم آج کا طالب ہے، کل کا وہ عالم ہوگا، وہ حافظ ہوگا، وہ قاری ہوگا، وہ کسی مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنا رہا ہوگا، یا بیٹھ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوگا، اور اس سے پھر سینکڑوں لوگ استفادہ حاصل کریں گے، اور پھر یہ صدقہ جاریہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا، نہ ختم ہونے والا۔ اس لیے اس بارے میں صاحب حیثیت، صاحب ثروت جو لوگ ہیں وہ خاص طور پر خیال رکھا کریں۔ 5ویں نمبر پر ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ بدکاری، زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اعلانیہ گناہ ہوں یا چھپے ہوئے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ 8ویں پارے میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہراً کرتے ہو یا چھپ کر۔ فحش کاموں سے بچانا، موبائل جیسی اس نحوست میں فحش قسم کے پروگرامات اور ویڈیوز اور اس طرح کا لٹریچر، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صاحب ایمان بندے کی صفت ہے۔ امانتوں کی حفاظت کرنا، وعدے پورے کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا کہ وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں نماز کے ادائیگی کے وقت، اور ارکان آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ نماز کے ارکان کون کون سے ہیں؟ آپ پکے نمازی جو لوگ ہیں، اللہ کرے کہ میرا گمان غلط ہو، اللہ کرے میرا یہ گمان غلط ہو، اکثر نمازیوں کو نماز کے ارکان کا نہیں پتہ۔ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں واجب ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، کتنی چیزیں مستحب ہیں، اور کتنی چیزیں مکروہات ہیں، اور کتنی چیزیں مفسدات نماز ہیں جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 14 فرض ہیں، پھر 14 سنتیں ہیں، پھر مفسدات ہیں، یہ سارے تقریباً 100 مسائل بنتے ہیں، 100 نمبر ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو ان کو جانتے ہیں؟ فرمایا علی صلاتہم یحافظون، ایمان والے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ارکان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور جو آداب ہیں نماز کے ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کی بھی رعایت رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل کا تذکرہ کیا کہ کس طرح اللہ پانی کے قطرے سے جمع ہوا خون بناتا ہے، جمے ہوئے خون سے بوٹی بناتا ہے، بوٹی میں ہڈیاں بناتا ہے، ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے، گوشت پر پھر چمڑا چڑھاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال کر اس کو انسان بنا دیتا ہے، کامل انسان بنا دیتا ہے۔ فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ذات تو اللہ کی ہے جو بہت بہترین انداز میں اور خوبصورت انسان کا بنانے والا ہے۔ فرمایا ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اے ساری کائنات کے لوگوں،
ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر ایک وقت آئے گا تم سارے کے سارے میت ہو جاؤ گے، پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اللہ تم سب کو پھر سے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ ان چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ساتوں آسمان اور ان کے اندر جو عجیب و غریب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، بارش کا برسانا، اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا، چوپائے جانور، اور پھر ان کے اندر جو اللہ نے ہمارے لیے منافع رکھے کہ ہم حلال جانوروں کا دودھ استعمال کرتے ہیں، گوشت، جانوروں کی اون، جانوروں پر سواری یا ان پر بوجھ لادنا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں بیان فرمایا۔ پھر بعد انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان فرمائے۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام، ایک ہی مقصد تھا۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سارے ایک ہی زمانے میں مبعوث ہوئے، لیکن ان کے بعد ان کی امتیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئیں۔ باقی انبیاء کی امتیں آپس میں تو فرقوں میں بٹ ہی گئی تھیں۔ افسوس ہے کہ آج کا مسلمان بھی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جن کا اللہ رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، مگر مسلمان ہیں کہ ان کے دل آپس میں ایک نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ہمیں کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا پھر تو ہمارا بکھرنا لازمی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پھر ان بد نصیبوں کا ذکر کیا قرآن نے جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ اگر یہ کر لیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سوالات سکھائے کہ آپ مشرکین سے پوچھیں میرے پیغمبر، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، فرمایا یہ سارے کے سارے کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ان سے آپ پوچھیں کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ملکوت، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساری کائنات، اس کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اللہ جس کو پناہ دینا چاہے اللہ کی پناہ سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، اور اللہ کے مقابل اللہ کے کسی مجرم کو کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ فرمایا کہ آپ اگر ان سے پوچھیں گے تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو کافر تھے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ ہی ان تمام معاملات کا مالک اور خالق ہے، یعنی وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ جیسا کہ میں نے 11ویں پارے میں سورہ یونس کے تفسیری خلاصے میں بھی بتایا تھا، مشرکین مکہ اللہ کو مالک اور خالق اور رازق اور مدبر سب کچھ مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، یہی ان کا کفر تھا۔ پھر اگلی آیات اللہ تعالیٰ نے دو گروہ ذکر فرمائے، کچھ خوش قسمت ہوں گے، کچھ بد قسمت ہوں گے۔ خوش قسمت وہ ہوں گے جن کے نام اعمال بھاری پڑ جائیں گے، نیکیوں والے، اور بد قسمت وہ ہوں گے جن کے نام اعمال ہلکے ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسا دن ہوگا جس دن تعلقات کام نہیں آئیں گے کہ میری فلاں سے نسبت اور میرا فلاں سے تعلق، فرمایا یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی، اس دن ہر ایک نے اپنا حساب دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گھر والوں نے پوچھا نا کہ آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا جس وقت نام اعمال تولے جائیں گے اس وقت، جب پل صراط پر گزرا جائے گا اس وقت
جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے اس وقت میں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا۔ ہر ایک نفسا نفسی کا جو عالم ہم کہتے ہیں نا، نفسا نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سورہ نور ہے آگے، 24ویں نمبر پر ترتیب کے لحاظ سے 102 نمبر پر نازل ہوئی مدینہ منورہ میں۔ نور روشنی کو کہا جاتا ہے، اس میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام اور قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو خاص طور پر سکھانے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں، زنا کے متعلق زانیوں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں، اور کسی پر کوئی اگر تہمت لگائے تو اس کی سزا، اور ان احکامات کے بیان کرتے ہوئے کچھ گھریلو امور کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں۔ کسی کے گھر میں جانا ہو، کسی سے ملنا ہو، ملاقات کرنی ہو، فرمایا کہ جب تک گھر والے اجازت نہ دیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، جھکا کر رکھیں ان کو، اور اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ اور پردے کے احکامات بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ رشتے باقاعدہ اللہ نے گنے ہیں، وہ محارم رشتے جن سے ہمیشہ کے لیے کسی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے والد ہے، سسر ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ماموں ہے، چچا تایا ہیں۔ یہ سارے رشتے اللہ نے یہاں پر باقاعدہ گنے ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ بھی نہیں ہو سکتا، اور جن سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ شرعی طور پر فرض ہے اور ضروری ہے۔ پھر انہی آیات میں گھریلو امور میں حکم دیا کہ چھوٹے بچے جو گھر میں رہتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، اور دوپہر میں جو آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، ان اوقات میں والدین کے کمرے میں چھوٹے بچے بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اجازت لیے اندر داخل نہ ہوں، اور باقی جو بالغ لڑکے ہیں اپنے گھروں میں رہنے والے، وہ اپنے گھر میں بھی جب آئیں باہر سے تو اجازت لے کر دروازہ کھٹکھٹا کر گھر والوں کو متوجہ کر کے گھر میں داخل ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، اور انہی احکامات میں ایک یہ بھی حکم تھا کہ جو بہت زیادہ ضعیف بوڑھی عورتیں ہیں، اب پردہ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ بڑی چادر نہیں لے سکتی اگر تو کوئی بات نہیں، لیکن لباس ان کا مکمل ہونا چاہیے۔ زائد اور غیر ضروری لباس وہ یعنی جو چادر ہوتی ہے، برقع ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں، بہت ضعیف عورتیں، لیکن ان کے لیے بھی ساتھ میں کیا فرمایا؟ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن۔ یہ جملہ ہے جو اصل سنانا چاہ رہا تھا۔ فرمایا کہ اجازت تو ہے ان کو کہ اب وہ اگر برقع نہیں پہن سکتی، مشکل ہوتا ہے نہ پہنیں، لیکن برقع پہننا ان کے لیے بہتر ہے۔ ان یستعففن خیر لہن، فرمایا برقع پہننا ان کے لیے بہتر ہے۔ جو آگے صورت ہے سورہ فرقان، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، درمیان میں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر تہمت لگی اور اللہ نے ان کی پاک دامنی اور صفائی کو بیان فرمایا۔ تقریباً 18 آیات ان کے حق میں نازل ہوئی ہیں سورہ نور کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، تقریباً 1.25 مہینہ گزر گیا۔ ظاہر ہے کہ چھپی باتوں کو جب تک آسمان والا رب ظاہر نہ کرے کسی کو کیا پتہ کہ کس طرح کی بات ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ محترمہ حضور کی وہ چہیتی بیوی ہیں، محبوبہ بیوی ہیں، جن کے بستر پر جبریل قرآن لے کر آیا کرتے تھے، جن کے پاس رب کے سلام آیا کرتے تھے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے عورتوں میں بہت زیادہ پہنچا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور دشمن نے بھی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی تھی تو اس نے بھی وہاں ہاتھ ڈالا جہاں پیغمبر کو تکلیف زیادہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بالآخر صفائی کے طور پر یہ آیات نازل فرما کر فرما دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ مسلمانوں، جب تم نے سنا تھا تو تمہیں تو اس وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو پاک دامن بیوی کے ذات پر لگایا گیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ سے پہلے جب سے یہ کائنات بنی کسی شخصیت کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع نہیں دی۔ بی بی مریم پر تہمت لگائی یہودیوں نے، اللہ نے وحی نہیں نازل فرمائی بلکہ حضرت عیسیٰ کو بلوا کر اپنی اماں کی پاک دامنی کو بیان کروایا۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی جیسا کہ آپ سن چکے، لیکن وہ جو بادشاہ کے گھرانے کی عورت تھی اسی کے خاندان کے افراد کو آثار اور قرائن کے ذریعے شہادت دلوا کر اللہ نے ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ لیکن حضرت عائشہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور سلام ہوں کہ ان کی پاک دامنی کو بذریعہ وحی اللہ نے قرآن کی آیات میں نازل فرما کر آخری بات فرما دی، فرمایا الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں ہوتی ہیں گندے مردوں کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک اور مطہر کوئی نہیں۔ فرمایا کہ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں، میرے پیغمبر سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں۔ تو اللہ نے میرے پیغمبر کا بستر بچھانے والی، میرے پیغمبر کے بستروں کی زینت بھی وہ پاک باز عورتوں کو میرے نبی کے نکاح میں دیا کہ جن کی طہارت اور پاک دامنی کو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا لباس اترا ہوا بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کا بستر بھی دیکھا ہے، میں نے آپ کے جسم اطہر کو بھی دیکھا ہے، میں نے کبھی آپ کے کپڑوں پر مکھی کو بیٹھتے نہیں دیکھا۔ جو اللہ ایک مکھی کو آپ کے بستر پر نہیں بیٹھنے دیتا وہ کسی غلط عورت کو آپ کے بستر پر آنے دے گا؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ نے جتنے نکاح کیے اپنے یا اپنی بیٹیوں کے اپنی مرضی سے کیے ہیں یا اللہ کے مشورے سے؟ فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ عثمان کو پہلے رقیہ دی، پھر ام کلثوم بھی دے دی، علی کو فاطمہ دے دی، ابو العاص کو زینب دے دی۔ فرمایا میں نے بیٹیوں کے رشتے بھی رب کے حکم سے کیے ہیں، اپنے نکاح بھی اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کرایا ہے وہ اللہ کسی غلط عورت کا انتخاب آپ کی ذات کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ باتیں پہلے ہو گئیں، ابھی تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، بعد میں اللہ نے بھی ان صحابہ کرام کی باتوں کی تصدیق فرماتے ہوئے ان آیات کو نازل فرما کر میری اور آپ سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت اور پاک دامنی کو اللہ نے بیان فرمایا، جن کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اللہ کے سلام ہوں ان پر۔ آگے سورۃ الفرقان ہے، 25ویں نمبر پر
ترتیب کے لحاظ سے، اور 42 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے مکہ میں۔ ابتدائی آیات میں میرے اللہ کی کبریائی کی جو 2-3 باتیں ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلا جملہ لفظ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا برکت والی ذات وہ ہے جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کن کتاب نازل فرما دی۔ فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ قرآن کے ذریعے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اسی لیے میری دعوت ہے آپ اپنے آپ کو قرآن کے قریب کریں، جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھیں اس کو قرآن پہ پرکھیں۔ قرآن کے موافق ہے تو ٹھیک، قرآن کے مخالف آ رہی ہے، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت کا قول کیوں نہ ہو، اس کو رد کیا جا سکتا ہے، اللہ کے قرآن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ پختہ دلیل ہے ہم مسلمانوں کی، جس کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، قرآن کے بعد تو درجہ حدیث کا ہی ہے نا، ان میں بھی صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی ہر دلیل قوی ہے، ضعیف نہیں ہے، کمزور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسی فیصلہ کن کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر۔ شان بیان ہو رہی ہے رب کی، تبارک، برکت والی ذات وہ ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں برکت ہے؟ فرمایا جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اگلے الفاظ کیا ہیں جی حافظ صاحب؟ لم یتخذ ولدا لم یکن لہ شریک فی الملک لم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آیا۔ یہاں پر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی بادشاہت میں اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، اپنا کوئی ہیلپر کہ کچھ کام وہ لے لے، کچھ یہ لے لے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بادشاہت میں اکیلا اور واحد اور یکتا ہے، ساری کائنات کا وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ اور فرمایا لوگ اللہ کے مقابل الہ بناتے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ آلہہ لا یخلقون شیئا، جن کو یہ معبود بناتے ہیں انہوں نے تو ایک ذرہ بھی نہیں بنایا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ اور لا یملکون لانفسہم، جن کو تم اللہ کے سوا معبود بناتے ہو، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، فرمایا وہ اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اور اگلے جملے کیا ہیں؟ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ کسی کی موت کے مالک، نہ کسی کی زندگی کے مالک، نہ کسی کو زندہ کرنے کے مالک۔ فرمایا ان کی تو مملکت میں کچھ بھی نہیں، اور اللہ وہ ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ، ساری کائنات کا مالک الوارث بھی اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی توحید اور اپنی بڑائی پر یہ دلائل دینے کے بعد مشرکین جو قرآن مقدس کو جھٹلاتے تھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں وہی لے کر، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ان کو نظر آئیں گے، لیکن آئیں گے کب؟ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تب ان کو دکھائی دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کرنا کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، فرمایا کہ ان ظالموں کو جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یضربون وجوہہم ادبارہم، ان کے منہ پر بھی وہ ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پر بھی اور پہلوں پر بھی ان کو ماریں گے، مار مار کر ان کی روح نکالیں گے۔
تب ان کو فرشتے نظر آئیں گے۔ آج یہ انکار کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں قرآن مقدس کو۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر بیان فرمایا کہ جو قرآن کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اور اس دن کہیں گے اے کاش ہم نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف نہ کیا ہوتا۔ اس دن افسوس کریں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیس دائر کریں گے اپنی امت کے خلاف۔ قال الرسول، نبی کہیں گے اللہ کو، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کس معنی میں قرآن کو چھوڑ رکھا ہے؟ ہمیں تو اپنا جائزہ لینا ہے، کہیں یہ کیس اور مقدمہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ 19ویں پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، اللہ توفیق دے، ترجمے کے ساتھ دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ قرآن کا چھوڑنا کس معنی میں؟ ایک تو یہ کہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے۔ دوسرے معنی میں یہ ہے کہ قرآن پڑھتا تو ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، لیکن قرآن پر عمل نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ قرآن پڑھتا بھی ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن زندگی کے معاملات میں قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی کئی انداز ہیں قرآن کو چھوڑنے کے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم نے کس معنی میں قرآن کو اپنا رکھا ہے یا خدا نخواستہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بھی یہاں بیان فرمائی ہیں۔ جو اللہ رحمان کے بندے ہیں ان میں عاجزی ہوتی ہے، جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، وہ راتوں کو نماز اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شرک سے مکمل اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، قتل نہ حق سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، جھوٹی گواہی سے احتراز کرتے ہیں، گانے بجانے اور برائی کی مجالس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، قرآن سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا نیک بیوی اور بچوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخر میں بیان فرمائی ہیں۔ آگے سورہ شعراء بھی ہم نے تلاوت کی تھی، لیکن انشاءاللہ اس کا تفصیلی خلاصہ کل عرض کریں گے۔ جتنی باتیں عرض ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔